آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ان کا 12 سالہ دور خلافت ایک ایسا دور تھا جو اسلامی تاریخ کے سب سے اہم ترین ادوار میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ان کے دور خلافت کو سمجھنے کے لیے اسے 2 حصوں میں دیکھنا ہوگا۔ دراصل یہ ایک ہی سلطنت کی کہانی ہے، لیکن 2 بالکل الگ الگ ادوار کی۔ پہلا حصہ شاندار کامیابیوں اور فتوحات سے بھرا ہوا ہے، اور دوسرا حصہ وہ شدید اندرونی چیلنجز اور آزمائشوں کا دور تھا۔ تو چلیے اس پورے سفر کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آئیے ذرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو سمجھتے ہیں۔ انہیں ذوالنورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والا، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ابتدائی مسلمانوں میں ان کا شمار سب سے معزز اور محترم شخصیات میں ہوتا تھا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ وہ خلیفہ بنے کیسے؟ ان کے انتخاب کا طریقہ بہت ہی منفرد اور دلچسپ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ چننے کا کام 6 بڑے صحابہ کی ایک کونسل یعنی شورا کے سپرد کیا، اور پھر اسی کونسل نے آپس میں مشاورت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تیسرا خلیفہ منتخب کیا۔ یہ عمل خود اس بات کی دلیل ہے کہ انتخاب کتنا شفاف اور متفقہ تھا۔ تو اب چلتے ہیں ان کی خلافت کے پہلے دور کی طرف، وہ دور جو اسلامی ریاست کی تاریخ میں غیر معمولی ترقی اور کامیابیوں سے بھرا پڑا تھا۔ ان کی خلافت کا کل دورانیہ تھا 12 سال، اور ان 12 سالوں کا جو پہلا آدھا حصہ تھا وہ تھا بے مثال فتوحات اور وسعت کا دور۔ اس دور میں اسلامی سلطنت کی سرحدیں بہت تیزی سے پھیلیں۔ ایک طرف فارس کے جو علاقے باقی تھے وہ فتح ہوئے، دوسری طرف آرمینیا اسلامی سلطنت کا حصہ بنا، پھر شمالی افریقہ میں کامیاب مہمات بھیجی گئیں، اور یہاں تک کہ بحریہ روم کا اہم جزیرہ قبرص بھی اسلامی ریاست میں شامل ہو گیا۔ مطلب یہ ایک بہت ہی بڑی جغرافیائی توسیع تھی۔ اور صرف زمین پر ہی نہیں، انتظامی اور عسکری میدان میں ایک اور بہت بڑی بلکہ ایک انقلابی کامیابی تھی، پہلی اسلامی بحریہ کا قیام۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اس بحری بیڑے نے نہ صرف سمندری سرحدوں کو محفوظ بنایا، بلکہ سچ پوچھیں تو مستقبل کی فتوحات کے لیے نئے دروازے ہی کھول دیے۔ لیکن ان تمام شاندار کامیابیوں کے باوجود شاید جو کارنامہ آج تک سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ تھا قرآن مجید کو ایک معیاری کتابی شکل میں جمع کرنا۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ دیکھیے، جیسے جیسے سلطنت پھیل رہی تھی، نئے نئے علاقے شامل ہو رہے تھے، تو وہاں سے قرآن پڑھنے کے مختلف طریقوں کی اطلاعات آنے لگیں۔ اس سے یہ خطرہ پیدا ہو رہا تھا کہ کہیں امت میں کوئی بڑا اختلاف نہ پیدا ہو جائے۔ تو اس ممکنہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک بہت ہی منظم منصوبہ بنایا گیا۔ سب سے پہلے حضرت عثمان نے بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا، پھر ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ قرآن کا ایک سرکاری اور معیاری نسخہ تیار کریں۔ جب یہ کام ہو گیا تو اس کی کاپیاں بنوا کر سلطنت کے تمام بڑے شہروں اور مراکز میں بھیج دی گئیں، تاکہ ہر جگہ پوری امت کے پاس ایک ہی مستند متن ہو۔ اور اس عظیم کارنامے کی اہمیت کو اگر ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو وہ یہ ہوگا کہ آپ نے پوری امت مسلمہ کو قرآن کے ایک واحد معیاری متن پر متحد کر دیا۔ یہ واقعی ان کا ایک لازوال ورثہ ہے۔ لیکن اب کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ان کی خلافت کے دوسرے حصے کی، جو اندرونی سیاسی کشمکش اور بہت شدید آزمائشوں کا دور تھا۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا، پہلے 6 سال فتوحات اور کامیابیوں کے تھے، لیکن آخری 6 سال وہ آزمائش کے تھے۔ اسی دور میں اندرونی مخالفت نے سر اٹھایا اور اس نے خلافت کے لیے بہت سنگین چیلنجز کھڑے کر دیے۔ اچھا، تو یہ مخالفت تھی کیا؟ بنیادی طور پر 2 بڑے الزامات لگائے گئے۔ ایک تو یہ کہ گورنروں کی تقرری میں اقربا پروری کی جا رہی ہے، اور دوسرا سرکاری خزانے کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اب اس کے جواب میں جو دلائل دیے جاتے تھے وہ یہ تھے کہ بھئی تمام تقرریاں قابلیت کی بنیاد پر ہی کی گئی ہیں، اور سرکاری پیسہ بالکل پہلے کی طرح عوامی فلاح اور ریاستی ضرورتوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سلطنت اتنی تیزی سے پھیلی تھی اور اتنی دولت آ رہی تھی کہ اس نے کچھ نئی انتظامی پیچیدگیاں پیدا کر دی تھیں، اور شاید یہی بے چینی کی ایک بڑی وجہ تھی۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس کے دونوں پہلوؤں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔
افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کشمکش بڑھتے بڑھتے ایک بہت ہی المناک انجام تک جا پہنچی۔ اب ہم بات کریں گے ان کی شہادت اور اس تاریخی ورثے کی جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ ہوا یہ کہ باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بالآخر انہیں اس وقت شہید کر دیا گیا جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ اسلامی تاریخ کا واقعی ایک انتہائی دردناک اور افسوسناک باب ہے۔ لیکن ان کی شہادت کے باوجود ان کا ورثہ آج بھی زندہ ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے ایک متحد قرآن، اسلامی دنیا کی وہ وسیع و عریض سرحدیں، پہلی اسلامی بحریہ کا قیام اور حکومت چلانے کے لیے قائم کی گئی انتظامی مثالیں، یہ وہ کامیابیاں ہیں جنہیں تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ ایک رہنما کی اصل میراث آخر ہوتی کیا ہے؟ کیا وہ صرف کامیابیاں ہوتی ہیں یا اس میں آزمائشیں اور چیلنجز بھی شامل ہوتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں قیادت، کامیابی اور تاریخ کی یادداشت کی انہی پیچیدگیوں پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔